کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے والدین کی روحیں کہیں ہم سے شکوہ تو نہیں کرتی ہوں گی کہ بیٹا کچھ دن تک تو ہماری خبروں پر فاتحہ پڑھنے ہم سے ملنے ہر روز آیا کرتے تھے، پھر تم ملک کے باہر چلے گئے تو سال میں ایک آدھ بار ہی چھٹیوں میں آنے پر ہم سے ملنے لگے، اور اب تم ملک واپس بھی آ گئے ہو تو بمبئی کے ہو گئے، مہینوں گزر جاتے ہیں، تمہاری صورت دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ یہ سب سوچ سوچ کر دل پھٹنے لگتا ہے، لیکن پھر دل کہتا ہے کہ شاید وہ ہماری مجبوریاں سمجھ رہے ہوں گے۔ چلیے یہ تو ہماری مجبوری تھی، لیکن جو لوگ اپنے وطن ہی میں رہتے ہیں، کبھی وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھیں کہ سال میں کتنی بار وہ کسی اپنے سے ملنے اس کی آخری آرام گاہ جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خبروں میں بسنے والوں کی روحیں اپنے کسی چہیتے کا ہر روز انتظار کرتی ہوں۔ آپ میں سے کئی لوگ تو ہر جمعرات کو اور کچھ ہر نوچندی جمعرات کو اپنے سے ملنے جاتے ہوں گے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صرف شب برات میں ہی اپنے اجزاء کی خبروں پر جاتے ہیں۔ یہاں ہم کو سیشل کی یاد آ گئی۔ وہاں کے لوگ اپنے مردوں کو اپنے زندوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ان کے گریو یارڈ کی ہر قبر پر رنگ برنگے پھولوں کے پلانٹ لگے ہوتے ہیں، اور ہر سنڈے کو وہاں کسی میلے جیسا ماحول رہتا ہے۔ ہر شخص اپنے ہاتھوں میں تازے پھولوں کا گلدستہ لیے کسی اپنے کی قبر پر بیٹھا اسے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قبرستان اتنا خوبصورت ہے کہ عام دنوں میں جوان جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ دیے گھومتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہر قبر پر ایک کدبہ یا گریو سٹون لگا ہوتا ہے، جس پر مرحوم کا نام، اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی ہوتی ہے۔ دونوں ڈیٹس کے درمیان ایک چھوٹا سا ڈیش بھی بنا ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ میں سے کسی نے اس چھوٹے ڈیش کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت کے بارے میں غور فرمایا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ کسی کی قبر پر ایک چھوٹے سے ڈیش میں اس شخص کی زندگی کی کتنی کہانیاں، کتنے قصے چھپے ہیں، کتنے کارنامے اور کتنی ناکامیاں چھپی ہوتی ہیں؟ جب وہ پیدا ہوا ہوگا تو ماں نے اپنی تمام تکلیفیں بھول کر کس طرح اپنے کلیجے سے لگایا ہوگا، باپ نے اپنے سینے پر سلایا ہوگا، ماں لوریاں سنا سنا کر اس کو سلاتی ہوگی، میرا راجا بیٹا، میرا اچھا بیٹا کہتے کہتے تھکتی نہ ہوگی۔ ان میں سے کوئی الیگزینڈر دا گریٹ نکل گیا، کوئی چنگیز خان اور کوئی ہلاکو خان، جنہوں نے اپنے اپنے ڈیش کے درمیان کتنے ملک فتح کر لیے، اور اسی ڈیش میں نہ جانے کتنے کروڑ بے گناہوں کو قتل بھی کر دیا۔ کوئی آیت اللہ خمینی، کوئی مہاتما گاندھی اور کوئی نیلسن منڈیلا بن گیا، جنہوں نے اپنے اپنے اسی ڈیش کے درمیان ملکوں کو آزاد کروا لیا۔ ارطغرل اور عثمان غازی نے 12ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈال دی، تو اسی نسل کے آخری سلطان محمد سکس نے اپنے ڈیش کے درمیان 600 برس سے زیادہ عرصے تک چلنے والی اس عظیم سلطنت کو کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ نوابین اودھ اور ان کی بیگمات نے تو اپنے شاندار ڈیش میں اپنی اپنی عاقبتیں تو سوار ہی لیں، ساتھ ہی ساتھ شیعوں کے لیے امام باڑے، درگاہیں، کربلائیں تعمیر کر دیں، تو ہندوؤں کے لیے مندر اور رام لیلا میدان، سکھوں کے لیے گردوارہ، کرسچنز کے لیے کیتھیڈرل بنا کر چلے گئے۔ حضرت غفرہ ماپ کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے، جنہوں نے اپنے ڈیش کے درمیان پہلی نماز جماعت اور دنیا بھر میں پہلی نماز جمعہ قائم کر دی، اور لکھنؤ کو عزاداری کا مرکز بنا دیا۔ آئیے اب شب برات کی بات کرتے ہیں۔ 14 اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات کو رحمت کی رات، مبارک رات بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے بعد اس شب کو سب سے زیادہ مبارک رات مانا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں دفن مرحومین کی مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔ شب برات ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، ٹرکی اور کچھ دوسرے ممالک میں الگ الگ ناموں اور طریقوں سے منائی جاتی ہے۔ ٹرکی میں اسے بیرات کنڈیلی، ملیشیا میں نصف سیابان، انڈونیشیا میں ملم نصف سیابان
اور UAE میں اسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب، UAE اور افغانستان میں وہابیت سلفی مزاج کی حکومت ہے اور شب برات جیسے تہواروں کو بدعت مانتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ چھپ چھپا کر اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ UAE اور افغانستان میں سعودی عرب کی طرح حکومت کی طرف سے بہت زیادہ روک ٹوک نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ اس رات مسجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس رات اللہ تعالی ہماری تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے، فرشتوں کو نام بنام انسٹرکشن جاری ہوتے ہیں، اس کے لیے اتنا رزق لکھو، اتنی برکت لکھو، اس کو عزت والوں میں لکھو، اس کو ذلیل ہونے والوں میں لکھو، اس کو زندہ رہنے والوں میں لکھو، اس کا نام بیماروں میں لکھ دو۔ یہ بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کس کی موت اگلے سال آئے گی اور کس طرح سے آئے گی، ایکسیڈنٹ سے مریں گے یا بیماری سے۔ اس رات ایک نئی کتاب کا نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ اگر اگلی صبح یعنی 15 شعبان کو نماز نہیں پڑھی تو نئی کتاب کا پہلا ورق ہی لال روشنائی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سال گزشتہ کی بیلنس شیٹ پر سگنیچر بھی کر دی جاتی ہے۔ کتنے گناہ کیے، کتنوں کا مال لوٹا، کتنے اوقاف لوٹے، کتنی رشوتیں کھائیں، بہن کا حق ادا کیا یا آپس میں ہی بانٹ لیا اور بیچاری بہن لحاظ و شرما شرمی میں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ روایت کے مطابق ماں باپ کے انتقال کے فوراً بعد ان کی جائیداد بانٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ دیکھو، صرف زبانی اپنی بہن کا حصہ اپنے حق میں معاف نہ کروا لینا، بلکہ اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے اتنی رقم کیش میں اس کے ہاتھ پر رکھ دینا اور پھر کہنا کہ اے بہن، مجھے یہ حصہ واپس کر دو۔ پھر اگر تمہاری بہن خوشی خوشی واپس کر دیتی ہے تبھی اس کا حصہ تم پر جائز ہوگا۔ ہو سکتا ہے جب کیش ہاتھ میں آئے تو اس کو اپنی بیٹی کی شادی میں ہونے والا خرچ یاد آ جائے، مکان کی مرمت یاد آ جائے۔ مسلمان اس رات کو نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہن کر قبرستان جاتے ہیں، اپنے مرحومین کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ شیعہ حضرات بھی نماز مغربین سے پہلے غسل کرتے ہیں، شب داری کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، خاص طور سے زیارت امام حسین علیہ السلام اور دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ مسجدوں، امام باڑوں، درگاہوں، کربلاؤں میں روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، ان کے جلد ظہور کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، نذر ہوتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ شیعہ حضرات میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ بھیجنے کا ایک پرانا رواج ہے۔ اس عریضے میں اپنی منتیں اور مرادیں لکھتے ہیں اور امام کو وسیلہ بنا کر اللہ سے ان کی قبول یابی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ نوابین اودھ نے شب برات کی نذر اور عریضے بھیجنے کے لیے بھی ایک یونیک اور خوبصورت روایت قائم کر دیا، جو نوابی تہذیب کا ایک خوشنما حصہ بن گیا۔ گومتی کے ساحل پر ایک بجرا سجا کر اس پر نذر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ نذر چکتے ہیں، دریا میں اپنا عریضہ بھی سہرا دیتے ہیں۔ آتش بازی کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ پکے پل سے عریضے کو دریا کی نذر کر دیتے ہیں۔ بمبئی اور کراچی میں شیعہ حضرات اپنے عریضوں کو عریبین سی میں، کلکتہ میں ہگلی یا گنگا میں اور حیدرآباد میں موسی ریور میں سہراتے ہیں۔ لیکن جن جگہوں پر دریا یا سمندر نہیں ہیں وہاں لوگ مختلف طریقوں سے امام زمانہ علیہ السلام تک اپنی عرضی روانہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ عریضوں کو کسی پاک مٹی میں دفن کرتے ہیں تو کہیں سے غبارے میں باندھ کر آسمان میں اڑا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی عرضی کو کسی برتن میں گھلا کر کسی پاک جگہ پر دفن کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ مسجد، درگاہ یا حرم میں رکھ دیتے ہیں۔ شیعوں اور سنیوں کی بڑی تعداد 15 شعبان کو روزہ رکھتی ہے۔ ایک دو دن بعد شب برات آنے والی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں
کہ اے پالنے والے، ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے نفرت نکال کر اس جگہ کو محبت سے بھر دے، ہمارے غرور کو انکساری میں بدل دے، ہماری اولادوں کو نیک ہدایت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور تمام مومنین کی مغفرت فرما، مومنین اور مرحومین کی مغفرت فرما۔ اب اجازت لیتے ہیں، ہمیشہ خوش رہیے، سلامت رہیے، قلب نقی کا آداب قبول کیجیے۔ خدا حافظ۔